بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ انگلینڈ نے کون سا اہم اعلان کیا ہے۔ نہ صرف انگلینڈ کی عوام بلکہ پوری دنیا نے ایک مرتبہ متوجہ ہو کر یہ خبر سنی ہے اور یہ امید ظاہر کیا کہ آنے والے وقت میں بہتری آئے گی۔ اس پہ بات کریں گے، کافی اہم نیوز ہے۔ اس کے بعد اسپین کا اہم قانون جو کہ نافذ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسپین نیشنلٹی کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آخر میں بات کریں گے ایک اہم خبر کی، جو کہ اسپین نیشنل پولیس کی طرف سے اور یورو انٹرپول کی طرف سے ایک اہم کارروائی کی گئی ہے اور کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کن لوگوں کے گرد مزید شکنجہ جو ہے سخت ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جو کہ کافی دیر سے پوری دنیا ایسا اعلان چاہتی تھی۔ اس جیسا اعلان پہلے یو ایس اے کی طرف سے آیا تھا، لیکن یو ایس اے سے اس طرح کا اعلان نہیں آیا تھا جس طرح سے انگلینڈ نے ابھی نئی اپڈیٹ دی ہے۔ اصل میں یہ اعلان کیا ہے، جو اس وقت وزیر صحت ہیں، جو ساجد جاوید نامی پاکستانی نژاد جو منسٹر ہیں، وزیر صحت ہیں انگلینڈ کے، ان کی طرف سے ان کے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اجازت دے رہے ہیں ایک میڈیسن کی جو کہ کرونا کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور اس کو ختم کرتی ہے، کرونا مرض کو، تو ہم اس میڈیسن کا استعمال کرنا شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ انہوں نے اس وقت میں کیا جب انگلینڈ میں بہت زیادہ تعداد میں بڑے بڑے کیسز بڑی تعداد میں سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ خاص طور پہ جو ایجڈ لوگ ہیں ان میں دوبارہ ڈیلٹا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور بڑی تعداد میں جو کہ ہزاروں کے حساب سے ڈیلی بیسس پہ کیسز نئے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں یو کے میں۔ ایسی صورت میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک میڈیسن ہے جو کہ ہم شروع کرنے لگے ہیں ان مریضوں کو دینی جن مریضوں کو کرونا وائرس پازیٹیو ہے۔ مطلب یہ کہ جن کو کرونا ہو چکا ہے اب ان کو وہ میڈیسن دی جائے گی۔ اس میڈیسن کے کیا رزلٹس آتے ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال اس میڈیسن کے تجربات جو ہیں وہ کامیاب رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی طرح کے تجربے جو ہیں وہ یو ایس اے میں بھی ہو چکے ہیں اور وہاں پہ بھی ایک میڈیسن ہے جو کہ ایک مارک کمپنی نے تیار کی ہے، وہ بھی کافی زیادہ کارآمد ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی کافی مریضوں پہ تجربات کرنے کے بعد اس کو پاس کیا گیا ہے اور اس کو بھی اب دینا سٹارٹ کر دیا گیا مریضوں کو۔ اب انگلینڈ میں بھی کچھ اسی طرح کی کنڈیشن ہے، یہاں پہ بھی جو میڈیسن پاس کی گئی ہے اس کو مریضوں کو دینا سٹارٹ کر دیا جائے گا اور اس کے رزلٹس بھی آنا جلد شروع ہو جائیں گے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2022 میں ان دو ممالک کے علاوہ مزید جو مختلف کمپنیز ڈفرینٹ ممالک کی ہیں، جیسے کہ یورپی یونین میں بھی کافی زیادہ میڈیسن جو ہیں اس وقت تیار ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ اگر جرمنی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی وہی کمپنی جس نے فائزر جس نے ویکسین لگائی تھی وہی میڈیسن تیار کرنے کے لیے تقاضا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا، آسٹریلیا، باقی جو دنیا کے اہم ممالک ہیں جہاں پہ میڈیکل کی انڈسٹری ذرا دوسری دنیا سے جدید اور ایڈوانس ہے، وہاں پہ کافی تیزی کے ساتھ اس کی کوششیں جاری ہیں، کیونکہ جس کمپنی نے بھی اس کی کارآمد میڈیسن بنانی ہے سیم لائک ویکسین، وہی کمپنی جو ہے وہ بلینز اور ملینز ڈالر کما سکتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کی اگر سب سے بڑی انڈسٹری دیکھی جائے تو وہ میڈیسن انڈسٹری اور ویکسین انڈسٹری بن چکی ہے۔ تو اسی طرح کی کنڈیشن میں اب مزید آنے والے وقت میں اعلانات ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ ممالک کی طرف سے۔ بہرحال اس وقت جو اعلان کیا گیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسپین کا ایک اہم قانون جو کہ پہلے یورپی یونین میں کسی ملک نے ابھی تک نافذ نہیں کیا۔ اصل میں یہ قانون کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کیوں کر ہونے جا رہا ہے؟ اصل میں اس قانون کا افیکٹ جو ہے سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہماری کمیونٹی پہ پڑے گا، کیونکہ ہماری کمیونٹی کے بہت سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کام اور اس قانون کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے رائڈرز ڈلیوری کی، جو کہ آپ گلوبو، ڈلیورو، اس کے ساتھ ساتھ جسٹ ایٹ اور بہت ساری دوسری کمپنیز ہیں جو کہ ڈلیوری بوائز کے ذریعے مختلف چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ جب سے کرونا وائرس ہوا اس وقت سے خاص طور پہ اس فیلڈ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس اہمیت بڑھنے کے ساتھ ہی حکومتوں کو یہ بھی اب جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کارروائی کرنا شروع کی ہے کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں ان کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین کا ہے۔ مثال کے طور پہ
اگر وہاں پہ کام کرنے والا کام کے دوران بیمار ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ اس کا کوئی مس آپ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ بینیفٹس نہیں ملتے جو کہ ایک نارمل ورکر کو ملتے ہیں جو دوسری کمپنیز میں یا دوسرے کام میں کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رائڈرز کمپنیز ان سے کام تو لیتی تھی لیکن ان کے تحفظ اور ان کے حقوق ان کو نہیں دیتی تھی۔ تو یہاں پہ یونینز کونسل اور یونین جو ملازمین کی ہیں، جو ورکرز کی یونین ہے، انہوں نے کافی اہم کردار ادا کیا اس قانون کو پاس کروانے کے لیے، اور اسپین یہ پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرے ممالک نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں یہاں پہ خاص طور پہ بات کروں گا پرتگال کی۔ پرتگال نے بھی ان کے بارے میں قانون سازی کرنا شروع کر دیا اور عنقریب پرتگال بھی اس پہ قانون بنا کے شروع کر دے گا۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قانون کی اگر سب سے زیادہ مخالفت کی ہے تو وہ ڈلیورو کمپنی نے کی ہے، جو کہ انگلینڈ کی کمپنی ہے۔ ویسے تو جسٹ ایٹ بھی انگلینڈ کی کمپنی ہے، لیکن ڈلیورو نے اپنا کام جو ہے وہ اسپین سے بند کرنے کا اعلان کیا اور وہ یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ مزید کام نہیں کر سکتی ان شرائط پہ۔ لیکن جو جسٹ ایٹ ہے اس نے ورکر یونینز کے ساتھ جو ہے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور عنقریب امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جسٹ ایٹ جو ہے وہ مذاکرات کے بعد کوئی بہترین عمل جو ہے وہ نکالے گی اور وہ عمل کرے گی اس نئے قوانین پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی یورپی ممالک ہیں جیسے اٹلی ہے، فرانس ہے، ان ممالک نے بھی اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی ان کمپنیز کے اگینسٹ کچھ ایسی قانون سازی کریں گے جس پہ ملازمین کو اور ورکر کو زیادہ سے زیادہ تحفظ ملے گا، بیماری کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں، اور باقی بے روزگاری کی صورت میں وہ بھی الاؤنسز لے سکیں گے ان کمپنیز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے بعد۔ تو امید ہے کہ مزید بہتری آئے گی ورکرز کے بارے۔ یہ بڑی اہم نیوز تھی جو کہ اب امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے اس قانون کی صورت میں اسپین میں۔ اسپین نیشنلٹی کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس مہینے کے آخر میں پلانری چکی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے 3 سے 4 مہینے ہو چکے ہیں ان کے سٹیٹس جو ہے کوالیفیکیشن پہ جا کے رک گئے ہیں، ان کی بہت زیادہ امید ہے کہ اس مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رزلٹس آ جائیں گے۔ ابھی جو پچھلے 2-3 گزرے ہیں دن، اس میں بے شمار لوگوں کے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ فاورابل ہو چکے ہیں، مطلب کہ ان کے رزلٹس آ چکے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا کوئی نہ کوئی فالتہ تھا، جس میں کوئی نہ کوئی پرابلم تھی اور انہوں نے جمع کروا دیے تھے، ان کی بہت زیادہ امید ہے کہ وہ ان جو 20-25 دن رہ گئے ہیں اس مہینے کے، اس میں ان کے رزلٹس آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو 4 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کوالیفیکیشن پہ جا کے رک گیا ہے یا کوالیفیکیشن پہ واپس چلا گیا تھا اور وہاں پہ جا کے ان کا رزلٹس جو ہے وہ آنے میں دیر ہو رہی ہے، ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ امید ہے کہ عنقریب انشاءاللہ تعالی رزلٹس آ جائیں گے۔ اس کے بارے میں کافی دوستوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ ابھی ریکورسوں کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سٹیٹس ویسے ہی اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے تو فضول میں آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سال سے اوپر ہو چکا لیکن ان کا سٹیٹس ابھی شروع کے سٹیپس میں ہے، وہ سوچ سکتے ہیں، ان کو اگر ریکورسوں کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات کریں گے اسپین نیشنل پولیس اور یورو انٹرپول نے ایک اہم کارروائی کی ہے جس میں خاص طور پہ پاکستانی افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ پاکستانیوں کو پکڑا گیا ایک ٹرالر میں جو کہ کافی بڑی تعداد میں ان کو بند کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 15 لوگوں کا ایک گروہ ہے جس کو پکڑا گیا انسانی اسمگلنگ کے جرم میں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ مختلف ممالک سے جیسے بوسنیا سے، سربیا سے، یونان سے، ارد گرد کے باقی ممالک سے جو کہ یورپی یونین جو کہ شنجن اسٹیٹ سے باہر ہیں، وہاں سے لوگوں کو فی بندہ 8,000 یورو تک وصول کر کے ان کو ٹرکوں میں، کاروں میں اور مختلف وینز میں ڈال کے اٹلی، اسپین، پرتگال ایسے ممالک میں پہنچاتے تھے، جو کہ بڑی تگ و دو کے بعد اسپین نیشنل پولیس نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورو انٹرپول ہے انہوں نے مل کے تمام چیزوں کو کور کرنے کے بعد چھاپہ مارا ہے مختلف ممالک میں، اور 15 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کیا ہے جو اسپیشلی صرف اور صرف پاکستانیوں کو مختلف ممالک میں پہنچاتے تھے اور اچھی خاصی اماؤنٹ کلیکٹ کرتے تھے۔ اب ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو ساتھی مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے، ان کے جو ایجنٹس تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے ان کے گرد بھی شکنجہ مزید سخت ہونے جا رہا ہے اور ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کیسز شروع کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اس وقت کل کی نیوز تھی اور کافی نیوز چینل نے اس کو کور کیا ہے، اور ایک ٹرک پکڑا گیا جس میں کافی زیادہ پاکستانیوں کی تعداد تھی، اور اگر کچھ
دیر بعد تک پولیس نہ اس ٹرک کو روکتی تو اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ ان کو موات ہو سکتی تھی، کیونکہ وہاں پہ سانس لینے کا پرابلم ہو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ٹرالی کی چھت پہ سوراخ کیے گئے تھے جہاں سے صرف آکسیجن کی آمد تھی، اور بہت بڑی تعداد میں انسان ٹرک کے اندر قید تھے۔ تو دیکھتے ہیں ان کے خلاف مزید کیا کارروائی ہوتی ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ نپٹا جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔